أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے 3 افراد کا قصہ نقل کیا ہے۔ سفر میں تھے اور ایک دم تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ جلدی سے ایک غار میں داخل ہو گئے اور جو ہی داخل ہوئے تو غار کے منہ پہ ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا اور یہ دنیا سے منقطع ہو گئے۔ اب ان تینوں افراد نے، تینوں اشخاص نے ایک اچھی سوچ سوچی، بڑے نیک لوگ تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے کہ رب تعالیٰ کو اپنے اپنے عمل کا کوئی واسطہ ڈالو، شاید اس کے ذریعے اللہ مالک الملک ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا اور میں شام کو جب واپس آ کے بکریوں کا دودھ دھوتا تو جب تک میں اپنے والدین کو نہیں دیتا تھا میں بچوں کو نہیں پلاتا، اور ایک دن میری غلطی کہ میں لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے اور میں وہ دودھ لے کے ان کے سرانے ساری رات کھڑا رہا۔ بچے بلکتے رہے، میرے پاؤں پہ گرتے رہے، چمٹتے رہے، بھوک کا واسطہ دیتے رہے۔ میں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ابتغاء مرضاتک فافرج عنی۔ یا اللہ تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا،
تو تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہمارا راستہ کھول دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئی اور روشنی اندر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس لوگ کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ایک شخص اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو اللہ میں نے اس کی مزدوری ماری نہیں ہے، میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کی، ریوڑ بنے جانوروں کے، اور کچھ عرصے بعد جب اسے حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی پیسوں کی، وہ لینے آیا تو میں نے کہا یہ سارے ریوڑ تیرے، تو لے جا۔ اس نے کہا مذاق کرتے ہو، میری چند دن کی مزدوری ہے، کہانی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری ہی رقم ہے، تیری ہی دولت کی، تیری دولت سے میں نے شراکت کی، تجارت کی، اور یہ اللہ نے نفع دیا ہے، یہ سارے جانور تیرے ہیں، تو لے جا۔ اور الفاظ اس کے بھی یہی تھے، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنی۔ اللہ تو جانتا ہے یہ کام تیری رضا کے لیے تھا، کسی کو علم بھی نہیں ہے، تو تو ہمیں پھر اس مصیبت سے بچا لے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، اور پھر تیسرے کا عمل تو ایسا عجیب عمل ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا ذات سے بڑی شدید محبت کرتا تھا، اور میری چاہت تھی کہ میں جسمانی فائدہ اٹھا لوں، اور وہ انکار کرتی رہی اللہ کی بندی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، وہ میرے پاس آئی، تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ تعلق قائم کر لے تو 120 دینار تجھے دے دوں گا۔ وہ اپنے بھوک سے مرتے بچوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے اس عمل پہ راضی ہوئی، اور جب میں نے خلوت نشینی حاصل کی، میں اس کے قریب ہوا، اس کا جسم کانپ رہا ہے، رنگ فاقے، اور خوف خدا سے اس کے جسم پہ لرزہ طاری۔ دیکھنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں تیرا خوف اتنا کمال تھا کہ اس نے مجھے تیرا واسطہ دے دیا، اور میں اس حالت میں وہاں سے اٹھا کہ ہم دونوں بے لباس ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے میرا وہ اٹھنا تیری رضا کے لیے تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے جب رب کو عملے سہلے کا واسطہ دیا نا تو چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ ہمیں اس واقعہ سے بہت سبق حاصل کرنے ہیں۔ نیکی کی بڑی قوت ہوتی ہے، نیک اعمال کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور نیک اعمال کی دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ تب جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ صرف ایک ایک عمل کا واسطہ دے رہے ہیں رب تعالیٰ کو، اور اس کے مقابلے میں بخاری شریف میں ہی ان 3 افراد کا بھی ذکر ہے جو ساری زندگی کے واسطے رب کو دیں گے۔ یا اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، میں قرآن کی تعلیم دیتا رہا، سناتا رہا، سنتا رہا، میرے شب و روز قرآن مجید میں گزرتے رہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے کہیں گے کذب کا تو جھوٹ بول رہا ہے،
اور دوسرا کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی جہاد کرتا رہا، میں نے تو اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا تھا۔ جواب آئے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسرا کہے گا میں نے تو سخاوت کے دریا بہا دیے تھے دنیا میں۔ تو جواب فرشتوں کا یہی ہوگا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تسعر بہ جہنم، ان تینوں افراد کو جہنم میں سب سے پہلے پھینکا جائے اور انہی سے جہنم کو بھڑکایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ادھر ایک عمل، ادھر ساری زندگی کے اعمال۔ اگر ہمارے عملوں میں اللہ نہ کرے ریاکاری آ گئی، ترکتہ وشرکہ، اللہ کہتے ہیں میں بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے کیے ہوئے اعمال کو بھی ترک کر دیتا ہوں۔ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں، اللہ رب العزت کی رضا نہیں، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اعمال سارے کے سارے قیامت کے دن برباد کر دیے جائیں گے۔ اور ہاں ہمیں یہ بھی یاد کرنا ہے، قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص کے اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو سامنے سے دو ہی آوازیں ہیں۔ کسی کو آواز ملے گی صدقتا، تو صحیح کہہ رہا ہے، اور کسی کو آواز ملے گی کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیری نمازیں ریاکاریاں تھیں، تیرے صدقے ریاکاری تھے، دکھلاوا کرتا تھا تو، واہ واہ اور بلے بلے کا دل چاہا تھا تو، چاہتا تھا لوگ تیری تعریفیں کرے، وقد قیل، اور وہ تو لوگوں نے کر دی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اعمال میں ریاکاری نہیں ہے، اخلاص ہے، خلوص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، الہیت ہے، خشیت ہے، خوف خدا ہے، رب کی رضا مقصود ہے، سنت مصطفیٰ مقصود ہے، تو چھوٹا سا عمل کعبہ کے رب کی قسم پہاڑوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لائے۔ ایک شخص، بڑی خوبصورت اس کی عادت اور سنت اور طریقہ ہے، نابینے بچوں کو پکڑ پکڑ کے لاتا اپنے پاس اور قرآن حفظ کرواتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ایسے اعمال رکھنے کی توفیق دے دے جن اعمال کا ہم روز قیامت رب کو واسطہ دے دیں، اور کوئی ایسا عمل جس کا سوائے میرے اور میرے رب کے کسی کو علم نہ ہو۔ اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں، 30 سال کا عرصہ گزارا، روزے رکھتے رہے نفلی، گھر والوں کو بھی نہیں ہونے دیا، صبح صبح کام پہ نکلتے، کھانا ساتھ لے کے نکلتے، بیوی سمجھتی کہ رستے میں کھاتے ہوں گے، جا کے اپنے کام کی جگہ پہ ناشتہ کرتے ہوں گے، یہ سارے کا سارا کھانا فقیر کو دیتے، صدقہ کرتے۔ 30 سال کے نہ روزوں کا کسی کو علم ہونے دیا، نہ 30 سال کے صدقوں کا کسی کو علم ہونے دیا۔ اخلاص جسے کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی واہ واہ نہیں، کوئی کسی کی تمنا مقصود نہیں۔ مر گیا، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ کے بندے نے کہا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا جب رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اللہ میں تیرے ان بندوں کو قرآن حفظ کرواتا تھا جن کو بینائی سے معروف کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں بتا دو ان کو کیا یاد کرواتا؟ پڑھ کے سنا، الفاظ ہیں، اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تیسری آیت پہ پہنچا اور رب تعالیٰ نے آواز دی، کہا جا میرے بندے وہ جنت کے سارے دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے۔ اگر اعمال میں خلوص اور اخلاص ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل قبول ہو جائیں گے،
بلکہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ گے یہ کھجور جو تم ایک صدقہ کرتے ہو یہ کہاں جاتی ہے؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے یہ فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ 3 کام کرتا ہے تمہارا رب، سب سے پہلے اس صدقے کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یربی کما یربی احدکم فلوہ، اور پھر تمہارے اس صدقے کو رب پالتا ہے جیسے تم جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو۔ تمہارا پالنا اور کائنات کو پالنے والے کا پالنا اور، اس لیے فرمایا قیامت کے دن جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، یہ ایک کھجور جو رب کی رضا کے لیے دی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا ہوگا، فرمایا اس ایک کھجور کو تمہارا رب اتنا پال چکا ہوگا کہ یہ اور پہاڑ بن کے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے پہلا سبق تو اس واقعہ سے ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اعمال ہی کی بدولت دنیا اور آخرت کی نجات کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور ہاں، ان تینوں عملوں پہ بھی تھوڑی سی دائرانہ نظر ڈال لیں، اپنے والدین کی فرما برداری کیا کریں، والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھے۔ اللہ اکبر، یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 واقعہ میں اشارہ کر دیتا ہوں ماں باپ کی فرما برداری کے۔ بیٹھے ہیں، حج کا موسم ہے، لوگ ہیں، صحابہ ہیں، آپ کی بات ہو رہی ہے، سب سن رہے ہیں، تو خراسان، یہ کابل اور افغانستان کے علاقے سے آیا ہوا ایک بندہ، اس نے پیچھے کوئی بہت بڑا سامان اٹھایا ہوا ہے، اس کو رکھا، لوگوں سے پوچھا من المحدث، یہ کون ہے جو گفتگو فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ جلیل القدر صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ جا کے کیا پوچھتا ہے؟ کہا عبداللہ بن عمر، وہ جو میں سامان رکھ کے آیا ہوں نا، وہ سامان کی گٹھڑی نہیں ہے، وہ میری والدہ ہے، میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے خراسان سے اپنی کمر پہ رکھا، سارے کا سارا حج میں نے اسے اپنی کمر پہ کروایا ہے، بیت اللہ کے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کیا، مینا، مزدلفہ اور عرفات کے سارے میدان میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے کروائے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا کٹھن مسئلہ ہے، خود کا چلنا دوپہر اور مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ تو ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے اگلا سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری والدہ کے میرے اوپر جو احسانات تھے، کیا وہ احسانات میں نے ادا کر دیے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس گھڑی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا اور تکلیفوں سے گزرتی تھی، اور اس کی ہائے جو نکلی تھی اور اس کی وہ شدت تکلیف کا مرحلہ، ابھی تو تم اس زندگی کے ایک دن کا بھی حساب نہیں چکا، بلکہ تم اس لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جس لمحے میں تمہاری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ آج والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ بھائیو، ایک صحابی آئے ہیں، آپ سے پوچھا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا 5 نمازیں، کلمہ پڑھنے کے بعد رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے، اللہ مال دے تو صدقہ و خیرات کرے گا تو؟ اس نے قسم اٹھائی، کہا رب تعالیٰ کی قسم ہے، لا ازید ولا انقص، میں پوری زندگی آپ کے بتائے ہوئے اعمال پہ چلتا رہوں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اور یہ کہہ کے چلا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا دی، افلح واللہ ان صدق، اللہ کی قسم اگر یہ اپنے وعدوں پہ سچا رہا تو کامیاب ہے۔ لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی، ما لم یعق والدیہ، اس کی کامیابی اس بات کے ساتھ مشروط رہے گی کہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس سے نافرمانی سرزد ہو گئی، اللہ اعمال قبول نہیں کرتا۔
आमाल रायगा ज़ाया चले जाते हैं उस बंदे के जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, चाहे बाप हो चाहे वालिदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है, इसको खोलना चाहते हो खोल लो और बंद रखना चाहते हो तो बंद रखो। फरमा बरदारी करोगे ये जन्नत का दरमियाना वाला दरवाज़ा खुल जाएगा, और अगर नाफरमानी की तरफ बढ़ता रहा इंसान तो नऊज़ बिल्लाह ये जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता है। और दूसरा वाक़या सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का है। सफ़र में हैं, जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, अपने घोड़े पे सवार हैं। बड़े कीमती घोड़े होते थे जिन पे सवारियाँ होती थी। बड़ा खूबसूरत लिबास जिन्हें तन किया हुआ है, सर पे पगड़ी रखी हुई है, और सामने से एक आराबी, एक बदू, एक ज़ईफ़ुल उमर इंसान, उसने आके अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से सवाल कर लिया, कहा मुझे कुछ दे दे। अल्लाह अकबर, सवारी से उतर गए, सवारी की लगाम उसे थमा दी, उसके कपड़े मैले हैं। अल्लाह अकबर, अपने सर की पगड़ी जिसको हम इज्जत और शरफ का बाइस समझते हैं वो उतार के इस बुजुर्ग के सर के ऊपर रख दी। साथियों ने कहा, इब्ने उमर आपने ये क्या किया है? इन्नहुम यरज़ौन बिल यसीर, ये तो देहातों में रहने वाले बुजुर्ग थोड़ा बहुत लेके राजी हो जाते हैं, आपने कीमती घोड़ा भी दे दिया और अपने सर की इज्जत की जगह पगड़ी उतार के उसके सर पे रख दी, ये आपने क्या किया है? तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाने लगे, क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो कि मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे और अल्लाह के हबीब का फरमान है, अपने बाप के जानने वालों का हया किया करो। ये मेरे बाप का दोस्त है, मेरे बाप की बड़ी इज्जत किया करता था, आज मैं अपने बाप का हक निभा रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी इज्जत कर रहा हूँ। वालिदैन की इज्जत करोगे, अल्लाह दुनिया और आखिरत के मसाइब से निजात दिला देगा। और हाँ, ये भी हमें सबक मिलता है कि इन लोगों का हया भी होना चाहिए जिन लोगों का आपके माँ बाप के साथ ताल्लुक़ होता है, आपके असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ होता है, आपके जानने वालों के साथ ताल्लुक़ होता है। ये ताल्लुक़ का हया भी बड़ा हया होता है और ये किसी किसी को नसीब होता है। अल्लाह अकबर। ये भी सही बुखारी का ही एक वाक़या है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सफ़र में हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं, पानी ख़त्म हो गया। सहाबा आपके पास आए और आके क्या पूछते हैं, अगर हम पानी पीते हैं तो वज़ू का नहीं बचता, वज़ू करते हैं तो पीने का नहीं बचता, बताएं हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी तलाश करो। अब सहाबा निकले, क्या देखते हैं, एक औरत ऊंट के ऊपर पानी लेके आ रही है, दूर से नजर आ गया, खड़े हुए इंतजार किया, करीब आई तो पूछा पानी कहाँ है? उसने कहा कि कल इस वक्त में पानी पे थी, पानी यहाँ से इतना दूर है। कहा चलो फिर मेरे साथ। कहने लगी कहाँ पे? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। ये काफिरा है, ये मुशरिका है। कहा कौन रसूल, कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो साफी है, जो लोगों को बेदीन कर रहा है, जो लोगों पे जादू करता है। कहा चलो तूने जो सुन रखा है ठीक है, तू आ तो सही। लेके चले गए, आपने इशारा किया, औरत नीचे उतरी, कहा इसका पानी उतारो, पानी उतारा, मशकीदें खोलो, बर्तन लाओ, मेरे हबीब का मोज़ा, बर्तन भर रहे हैं सहाबा, जानवर पी रहे हैं पानी, ऊंट पता है कितना पानी पी जाता है, सारे जानवर पानी पी रहे हैं, सहाबा के बर्तन पानियों से भरी जा रहे हैं। लेकिन ये औरत कहती है, मैं देख के हैरान, जिसको जादूगर कहते थे लोग, जिसको सुना हुआ था, आज आंखों से देख रही हूँ, सबके बर्तन भरे जा रहे थे, जानवर पानी पी रहे थे, लेकिन मेरे मशकीले से एक कतरा भी पानी का कम नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी भर के मशकीज़ें बंद करवा दी, चादर बिछाई, कहा जिसके पास जो कुछ खाने पीने का है वो लाओ, इकट्ठा किया, इसको थमा दिया, कहा देख तेरे पानी से हमने कोई कमी नहीं की,
ہاں تیرا کچھ وقت لیا تھا، اس کے بدلے میں تجھے یہ زادرات کے طور پہ دے رہے ہیں۔ یہ عورت گئی، جا کے سارا واقعہ سنایا، کہا کبھی جس کو سنا تھا کہ وہ واقعی ہی جادوگر ہے، آج آنکھوں سے دیکھا، اس لیے تھوڑی سی لیٹ آ گئی ہوں، لیکن حیا دیکھے صحابہ کا، تعلق دیکھے صحابہ کا، صحابہ کی عظمت دیکھے کیسی ہے۔ جب اسلام کی فتوحات کا زمانہ آیا، صحابہ نے ارد گرد کے سارے علاقے فتح کر لیے، لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہیں صحابہ اس عورت کے علاقے میں داخل نہیں ہوئے۔ حیا دیکھیں کیا ہوتا ہے، تعلق دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج ہم لمحوں میں تعلق کو ہواؤں میں اڑا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اس عورت نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا، اور کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی، الفاظ ہیں کہ یہ بکھرے ہوئے شہروں کو دیکھ رہے ہو جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے ان کو اتنا ادب سکھا رکھا ہے کہ میرے چند پانی کے قطرے ان کو ملے تھے، یہ آج میرے علاقے میں داخل ہو نہیں رہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو، جس اسلام کو یہ مانتے ہیں ہم سارے اس اسلام کو مان لیں۔ تو بھائیو، یہی نیکی کی قوت ہے، یہی نیکی کی برکت ہے، یہی نیکی کی طاقت ہے۔ کسی کے ساتھ کر کے تو دیکھیں۔ اسلام سارے کے سارے صرف اسی وجہ سے قبول کر گئے اور پورا علاقہ مسلمان ہو گیا کہ یہ صحابہ کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ نیکی میں بڑی طاقت ہے، نیکی میں بڑی برکت ہے۔ آپ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی، آپ کے گھر میں بھی، بیوی پہ، بچے پہ، سواری پہ، ہمسائے پہ، کاروبار پہ، ہر چیز پہ اس نیکی اور بدی کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر سن رکھا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس نیکی کا اثر تم اپنے پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، ہمسائے پہ اور سواری پہ دیکھ لو گے، اور تمہارے بد عملی کا نتیجہ انسان ان سب چیزوں پہ دیکھتا ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ؟ اگر میں نیک بنوں، آپ نیک بنے، زندگی نیکی پہ گزرے، ہماری اولادیں اس نیکی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، دیوار گر رہی ہے اور سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم نے اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے۔ کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ مہمان نوازی طلب کی، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ایک نبی دوسرے اللہ کے ولی، نبی ہونے میں اختلاف ہے، اللہ ان سے دیوار سیدھی کروا رہا ہے، ان بچوں کی جن بچوں کا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر لیا، کہا انہوں نے تو ہمیں پوچھا تک نہیں، آپ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارے دے رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں آپ؟ کہا بتاتا ہوں۔ اور پھر جب اپنے سارے واقعات سے پردہ اٹھایا تو کہا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ اگر دیوار گر گئی نا تو علاقے کے اوباش لے کے چلے جائیں گے۔ اب یہ دیوار سیدھی ہو گئی ہے، یہ بچے جوان ہوں گے، یہ بالغ ہو جائیں گے، یہ سمجھدار ہو جائیں گے، یہ عقل و شعور کی جب عمر کو پہنچ جائیں گے تب یہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اور ساتھ ہی کیا بتایا؟ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، باپ کی نیکی کی برکت سے اللہ نبیوں سے بچوں کے مال کی حفاظت کروا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت ساتھ ہے، رستے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، 7 بچے ہیں، آواز دی امیر المومنین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور سنی کر دی، سفر ہے، عورت ذات ہے، موقع نہیں ہے اس کے پاس کھڑا ہونے کا اور اس کی بات سننے کا۔ اس عورت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، کہنے لگی کہ میں امام غفاری کی بیٹی ہوں، آپ میری بات نہیں سنیں گے؟ بس یہ کہنے کی دیر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رک گئے، صحابہ کو روک لیا، کہا بیٹی بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ کہا یہ میرے بچے قحط سالی کا شکار ہیں، گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے،
مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ واپس کر لیا، مدینے سے نکل چکے تھے، واپس بیت المال میں آئے، اونٹ کھڑا کیا، ایک طرف سارے کپڑے بھر دیے، دوسری طرف غلے کے ڈھیر لگا دیے، اور درمیان میں سونے چاندی کے درہموں کا ایک بہت بڑا بنا کے نا تھیلا سا وہ درمیان میں رکھا، اونٹ کی لگام پکڑی اور اس بیٹی کے دروازے پہ جا کے اس کے حوالے کر کے کہا کہ یہ استعمال کرو، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا۔ آپ کے ساتھی کہنے لگے امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک ہی عورت کو آپ نے اتنا مال دے دیا، اتنے درہم، اتنے دینار، اتنا غلہ، اتنے لباس، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی اتنی عزت کیوں کی ہے اور اس کے گھر میں اتنا کھانا کیوں دیا ہے؟ اللہ اکبر، وہی نیکیوں کی برکت ہے بھائی، آپ کی اولاد بھی ان نیکیوں سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنا نہیں ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا ہم ایک جنگ میں تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلمانوں کا نقصان در نقصان ہو رہا تھا، اس کا باپ اٹھا تھا اور اس کا بھائی اٹھا تھا، اتنی جرأت کی انہوں نے اپنی جان پہ کھیت کے کڑے کے اندر چھلانگ لگا دی تھی، زخموں سے چور ہوتے رہے، لیکن انہوں نے دروازہ کھول دیا، ہمارا لشکر اندر داخل ہوا تھا، وہ قلعہ فتح ہو گیا، اللہ نے ہمیں جہاں فتح نصیب کی تھی وہاں بہت سنبھالے غنیمت دیا تھا۔ آج اس کی بیٹی کا اگر میں احترام نہ کروں تو زمانے میں کس کا احترام کروں گا؟ باپ کی نیکیاں ہیں اور اولاد اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق دے دے۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے رہتے ہیں، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو اپنی زندگی میں، بلکہ اللہ کہتے ہیں ہم تو یہ بھی لکھ رہے ہیں تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہو، کیا کچھ پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ اگر تو اپنی اولاد کے ہاتھ میں تم نے موبائل دے رکھا ہے اور آپ کے جانے کے بعد وہ لگے ہوئے ہیں، گن دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اس فصل کو تباہ کر لیا ہے، تو پھر قیامت کے دن سوائے خسارے کے، نقصان کے، وبال کے، تباہی کے، بربادی کے، جہنم کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر جاتے ہوئے تو نے اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا چھوڑا اور کچھ ایسا کر گئے جو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے صدقہ بن رہا ہے، ذریعہ نجات بن رہا ہے، خیر کا باعث بن رہا ہے، تو پھر دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان واقعات سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہوتی ہے، اور دوسرا یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ بھی سمجھ لیں، ان لوگوں نے رب تعالیٰ کو اپنے نیک عملوں کا واسطہ ڈالا تھا، اور کچھ بھی نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، اللہ رب العزت کو کسی کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اور صرف تین طرح کا واسطہ آپ اپنے رب کو دے سکتے ہیں۔ ایک تو اپنے ہی ان نیک اعمال کا واسطہ دیں جن اعمال پہ آپ کو ناز بنائے، اور میں پھر کہوں گا اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ زندگی میں ایسے عمل ہوں جن عملوں کا ہم رب کو واسطہ دے سکیں۔ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن ابی رباح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان سے پوچھنے لگے، بلال ایک بات بتاؤ گے، تیری کمر کے نیچے جو مکے کے اوباش انگارے بچھاتے تھے وہ انگارے کیسے پوجا کرتے تھے؟ کہنے لگے امیر المومنین وہ میرے خون اور گوشت سے پوچھتے تھے، گوشت پگھلتا تھا میرا، خون بہتا تھا میرا، ان انگاروں پہ گرتا تھا اور اس سے یہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ کہا بلال میں تیری وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں جس کمر نے اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر بہت کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین میں آپ کو رب کا واسطہ دے رہا ہوں میری کمر سے کپڑا نہ اٹھائیے گا، میری کمر نہ دیکھیے گا۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ کمر آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھائی، یہ قیامت کے دن میں نے اپنے رب کو دکھائی، مجھے اپنے اس ایک ہی عمل پہ ناز ہے۔ کہا نہیں، میں آپ کی کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین پھر آپ کپڑا نہ اٹھائیے، میری قمیض کے اندر سے آپ ہاتھ داخل کر لیجئے اور دیکھ لیجئے میری کمر کا کیا حال ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق، کائنات کا جری اور بہادر انسان، جس کے خوف سے شیطان رستہ چھوڑے، کیسر و کسرا کی دیواریں کانپ جائیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں ہاتھ داخل کرتے ہی عمر فاروق کی چیخ نکل گئی۔ کہو بلال تیری کمر میں تو گوشت ہی کوئی نہیں، سوائے ہڈیوں کے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہ امیر المومنین بس یہی عمل میں نے روز قیامت اپنے رب کو پیش کرنا ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے قیامت کے دن جب رب تعالیٰ مجھ سے حساب لینے لگے گا، میں اپنے 16 سال کی محنت اٹھا کے صحیح بخاری اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دوں گا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے، میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے، میری رب تعالیٰ کے دین کے لیے کتنی محنت ہے، میں کیا کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے رب تعالیٰ کے دین کے لیے آج تک کیا برداشت کیا ہے۔ مجھ سے 2 باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ ہم تو اشارہ کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد، سلیمان علیہ السلام کا حاضری لگائی نا تو یہ ہدہد نظر نہیں آیا۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ نظر ہی نہیں آ رہا، کدھر ہے، غائب ہے، بیٹھا ہے، چھپ گیا ہے یا ہے ہی نہیں مجلس میں۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہا مار دوں گا، قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا، سزائے دوں گا، میری سلطنت سے میری اجازت کے بغیر کیسے نکلا؟ ادھر سے ہدہد آ ہی گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ مفسرین لکھتے ہیں اس کے ساتھیوں کے دل پھڑک رہے ہوں گے کہ ہمارا اتنا عظیم ساتھی، آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں کلاس کا امیر، آج ذبح ہو جائے گا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے سزا ملے گی اس کو۔ تو ہدہد کیا کہہ رہا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے؟ کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین، اب میں تو ارض سبا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائیوں، 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، 1500 کلومیٹر کی پرواز جانے کی، 1500 آنے کی، 3000 کلومیٹر کا سفر اللہ رب العزت نے اس پرندے کے دل میں القاء کیا تھا۔ جاؤ سفر کرو رب کی توحید کی خاطر اور رب کی توحید کا ڈنکا بجانے کی خاطر۔ 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے آگے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو خبر دے رہا ہے۔ کہا کہ وہاں ایک عورت ہے، انی وجدتها تملکها وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، بڑی سیانی، بڑی عقل مند، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، میں کہنا ساڈے نالوں تو پرندہ سیانا ہے، ہم سے تو پرندہ عقل مند ہوا نا۔ کہا حیرت کی بات یہ ہے کہ عورت ہو کے حکمرانی کر رہی ہے، ہم عورتوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم عورتوں کی حکمرانی کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ تو ہدہد کو برداشت نہ ہوا کہ عورت حکمرانی کر جائے، اور ساتھ ہی جو اصل مقصد تھا، کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اتنی عقل مند ملکہ ہو کے سورج کو سجدے کرتی ہے اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے تو بات ماننے والے نہیں ہیں، پہلے ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا، یہ میرا خط لے جا، 4 کلمے لکھے ہوئے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔
ہدہد گیا، خط لے کے گیا، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دوبارہ جب گیا 4500 کلومیٹر کا سفر بنا، جب واپس آیا 6000 کلومیٹر کا سفر ایک چھوٹا سا پرندہ رب کی توحید کی خاطر کر چکا ہے۔ آپ بتائیں آپ نے رب کی توحید کی خاطر کیا کیا ہوا؟ میرے رب کی توحید کی خاطر کیا کیا ہوا ہے؟ مجھے تو آج تک، آپ کو تو آج تک لگتا ہے اس دین کی خاطر کوئی زیادہ تکلیفیں اٹھانی ہی نہیں پڑی ہوں۔ اس لیے اس دنیا میں ہمیں کچھ ایسا کر جانے کی ضرورت ہے جس عمل کا ہم روز قیامت رب تعالیٰ کو واسطہ دے دیں۔ اور ہاں، واسطہ کیا تھا؟ ایک اپنے نیک اعمال کا واسطہ آپ دے سکتے ہیں، اور ایک رب تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، قرآن و حدیث ان دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک دعا میں آپ کو کسی کا واسطہ نظر نہیں آئے۔ اللہم ربنا یا تو اللہ کی توحید الوہیت کا واسطہ ہے یا رب تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا واسطہ ہے، بس۔ یہاں لوگ پتہ نہیں کس کس کے واسطے ڈال رہے ہو۔ اے اللہ تینوں تیرے نبی دا واسطہ، تینوں فلاں دا واسطہ، تینوں فلاں دا واسطہ، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اس توحید میں شرک ہے جس توحید کی خاطر رب تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا تھا۔ اور تیسرا واسطہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائیں، تو وہ بھی تو دعا میں یہی کہے گا اللہم ربنا، وہ بھی تو رب تعالیٰ کو اس کی توحید ربوبیت اور الوہیت کے واسطے دے گا۔ اور ہاں ایک بات سن لیں، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، یہ جو آج کل ہماری زبانوں میں ہے نا، جیڑا بندہ ملے میرے آخر دعا کریں یار، یہ کہاں سے ہم نے لے لیا اس طرح دعائیں کروانا؟ نہ کوئی کرتا ہے، نہ کسی کی توجہ ہوتی ہے۔ دعا کروانی ہے کسی نیک بندے کا، آپ جا کے واسطہ لیں، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ انہوں نے رب تعالیٰ کو اسی دعا کے ساتھ کہا تھا اللہم ان کنت تعلم، اے ہمارے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ ہمارا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو تو ہمیں اس سے نجات نصیب کر دے۔ اور پھر اس عمل کو دیکھ لیں، ایک والدین کا اور دوسرا مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، جو اس وقت امت میں بہت بڑی تباہی مچی پڑی، ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا تھا، جو بندہ اس دنیا میں کسی سے مزدوری کروا لے اور پھر اس کی مزدوری ادا نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ قیامت کے دن 3 بندوں کی طرف سے خود مقدمہ لڑے گا، جس کو عدالت کا از خود نوٹس کہتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو خود بلا لے گا کہ تو نے فلاں بندے سے مزدوری کروائی تھی، اس کو اس کی مزدوری تو نہیں دی۔ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اس واقعہ کا بہت بڑا سبق ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، کالا کہ ابھی میرا غلام ہے، دھوکہ کر لیتا ہے میرے ساتھ، فراڈ کر لیتا ہے، نقصان کر لیتا ہے، اور میں کبھی کبھی اسے کچھ گالن گلوچ بھی کر بیٹھتا ہوں اور کبھی کبھار اسے تھپڑ بھی رسید کر دیتا ہوں۔ آپ بتائیں قیامت کے دن میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ خود غلام خریدے، پیسے بھرے، رقم صرف کی ہے، کھلا رہا ہے اس کو، پلا رہا ہے اس کو، پہنا رہا ہے اس کو، مسکن دیا، سکن دیا، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا جواب سن لیں۔ آج لوگوں کی دکانوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، وہ گھروں سے مجبور بیچارے اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے دھکے کھا رہا ہے، اور اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی رحم ہی نہیں آ رہا۔ ہم نے خود کئی دفعہ دیکھا لوگوں کو بچوں کے اوپر اس طرح ظلم کرتے ہوئے، تھپڑ مارتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے، بدزبانی کرتے ہوئے، اور اس کے اوپر ظلم اور تشدد کی انتہا کرتے ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تجھے آج اللہ نے کچھ 8 ٹکے دے دیے اور تیرا ہاتھ اس کے اوپر کر دیا، تو یہ کوئی نعوذ باللہ تیرا بندہ تو نہیں بن گیا، تو اس کا رب تو نہیں بن گیا۔ اللہ کے حبیب کا فرمان سن لیں۔ صحابی پوچھتے ہیں
یہ میرے ساتھ فرار کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، میرا نقصان کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، میں کبھی گالی دے بیٹھتا ہوں، کبھی اس کو تھپڑ مار بیٹھتا ہوں، اللہ کے حبیب بتائیے گا ذرا قیامت کے دن میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری سزا اس کی غلطی کے برابر ہوئی نا تو پھر تو قیامت کے دن چھوٹ جائے گا، اور اگر تیری سزا اس کی غلطی سے بڑھ گئی تو اللہ قیامت کے دن تجھے پکڑ لے گا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، یہ آیا اور آگے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ لوگ کیسے تقوی والے تھے، قسم سے کتنی پرہیزگاری کے مالک تھے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ میرا غلام میرے لیے وبال جان بن جائے اور اللہ کے سامنے حساب دینا مشکل ہو جائے۔ آگے کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ کاش اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے دے نا، آپ کی دکان پہ، آپ کے اسٹور پہ، آپ کے کاروبار پہ کوئی مزدور ہے، محنت کرتا ہے بیچارہ، کبھی اس کے حالات کا بھی جا کے جائزہ لیا کریں، کبھی اسے زائد تنخواہ بھی دے دیا کریں، کبھی جا کے اس کو پوچھ بھی لیا کریں، کبھی اس کے والدین کو بھی جا کے پوچھا کریں ان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ یہ بڑی نیکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت بڑا راضی ہوتا ہے۔ ایک رب کا حق ہوتا ہے، ایک اس کے رب کے بندوں کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اور جی سانو تھوڑے جے پیسے تھلے رکھنے پیندے نے، نہیں کہ مزدور کم نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کل مزدور بھی تنگ کر رہے ہیں، لیکن مزدوروں سے زیادہ کام کروانے والے ان کو زیادہ تنگ کریں۔ اللہ ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اور آخری بندہ، اللہ اکبر، شہوت میں ڈوبا ہوا نوجوان کس جگہ سے جا کے اٹھا ہے؟ یہ تقویٰ اگر کسی انسان میں آ جائے اللہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس طرح کے تقوی کی دولت نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہی عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ شعب الایمان میں یہ واقعہ ہے۔ جنگل ہے، سفر ہے، صحرا ہے، عرب کا تڑپتا ہوا گرمی کا موسم، شدت کی گرمی اور حدت کی بلا، اور کیا دیکھتے ہیں ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، دھوپ شدید ہے اور بکریوں کے چرواہوں کو بکریاں کتنا تنگ کرتی ہیں آپ جانتے ہیں۔ کھانا لگایا، دسترخوان بچھایا، آ جاؤ اس اللہ کے بندے کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے نا تو کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن یہ کیسا تقوی سے بھرا ہوا انسان ہے۔ وہ کہنے لگا میری معذرت قبول کر لیں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ چونک گئے عبداللہ بن عمر۔ یہ جنگل میں، گرمی میں، بلا کی گرمی، تڑپتا ہوا موسم، بکریوں کا چرواہا، اس موسم میں روزے دار ہے۔ امتحان لینا چاہا کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے نا، جس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں ذرا میں دیکھ لوں کہ اس مقصد میں بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ کہا نہیں کھاؤ گے ہمارے ساتھ کھانا؟ کہا نہیں۔ کہا چلو پھر ہمیں کھلا دو۔ تمہیں کیسے کھلا دوں؟ کہا تیری ایک بکری پکڑ کے ذبح کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ امتحان لے رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی ابن صحابی، انتہائی متبع سنت، کہا اپنے مالک کو کہنا بکری ایک ریوڑ سے بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا، تیرے مالک کو کیا پتا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، یہ جانتا نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ اس نے چہرہ بدلا، رخ بدلا، کمر کی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، یہ کہتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے این اللہ این اللہ این اللہ۔ اور مجھے برائی کی دعوت دینے والے، مجھے اپنے مالک کی بکری کو ظلم و زیادتی سے ہڑپ کروانے کی دعوت دینے والے، تجھے پتہ نہیں اللہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں دیکھتا تو رب تعالیٰ کی ذات تو وہاں پہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ کہتا کہتا دور نکل رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے اپنے ساتھی کو دوڑایا، اس کا نام پوچھا، اس کے مالک کا نام پوچھا، اس کا علاقہ پوچھا۔ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، رب کا ڈر ہو، جہاں بھی ہے انسان، اتق اللہ حیثما کنت، اکیلا ہے تب بھی، جلوت ہے تب بھی، خلوت ہے تب بھی، گھر ہے تب
بھی، سیلاب میں ہے تب بھی، سفر ہے تب بھی، حضر ہے تب بھی، جہاں ہے بس رب سے ڈر کے زندگی گزار، یہ تیری میری کامیابی کا راز ہے۔ یہ تو جنگل تھا، سینکڑوں بکریاں تھیں، واقعی ایک بکری کا تو علم ہی نہیں ہونا تھا اور کہہ بھی سکتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پتہ کروایا، سفر سے واپسی پہ اس کے علاقے میں گئے، اس کے مالک کو ملے، کہا یہ غلام میں آپ سے خریدنے کے لیے آیا ہوں، یہ غلام مجھے چاہیے۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا تو بدلے بڑے ملتے ہیں۔ کہنے لگا یہ غلام میں نہیں آپ کو بیچ سکتا۔ اللہ کہ کسی کی صحبت صالح میسر آ جائے اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اچھا ساتھی میسر آئے اسے جانے ہی نہیں دینا چاہیے۔ کہا یہ غلام نہیں میں آپ کو بیچ سکتا، میرے غلاموں میں سے جو لینا ہے اور لے لیں، اس کو میں آپ کو بیچوں گا نہیں۔ کسی نے اس کے قریب ہو کے کہا پتہ ہے آپ کس کو انکار کر رہے ہو، آپ سے غلام مانگنے والا کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نام سننے کی دیر تھی، کہنے لگا معذرت مجھے آپ کے حق کا علم نہیں تھا، آپ چاہیں تو میرے سارے کے سارے غلام بغیر خریدے ہی لے کے جا سکتے ہیں، میں آپ کو یہ غلام دے رہا ہوں فی سبیل اللہ۔ قانونی رقم ادا کی اور کہا اگلی بار جن بکریوں کو یہ چراتا ہے صحرا میں مجھے وہ بکریاں بھی خریدنی ہیں، وہ ساری بکریاں بھی خرید لی، غلام کو بھی خرید لیا، اسی جگہ پہ لائے، جنگل میں لا کے کہنے لگے یہاں تم نے اپنے تقوی کا ہمیں اشارہ کیا تھا، جہاں میں تجھے رب کے لیے آزاد کر رہا ہوں اور ساری کی ساری بکریاں تجھے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تحفے میں دے رہا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ہمیں اس واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے عقلی مسائل خوبصورت ہو جائے، ہمارے اعمال صالحہ ہوں، ہم رب تعالیٰ کو اپنے عمل کا اور رب تعالیٰ کی ذات و صفات کے واسطے دے دے کے رب کو منانے والے بن جائیں تو اللہ انشاءاللہ مانتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور آخرت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔